والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات۔ سورہ نازعات یہ بھی مکی صورت ہے۔ قیامت کے مناظر جس میں پیش کیے جاتے ہیں، سمجھو کہ چونکہ وہ بت پرست مکے والے وہ قیامت کے منکر تھے، اللہ کی عبادت کے منکر تھے، حشر و نشر کے منکر تھے، تو اسی لیے مکی صورتوں کا موضوع یہی رہتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے موضوعات۔ سورہ نبا میں اور اس سے قبل سورہ مرسلات میں تقریباً سیم ٹو سیم موضوعات چل رہے ہیں۔ سورہ نبا میں 40 آیت، وہ 78 نمبر سورت تھی، 2 رکوع۔ سورہ نازعات میں یہ 79 نمبر سورت ہے، اور اس میں آیت مبارکہ 46 ہے۔ اس کے بعد یہ سب سے زیادہ آیتیں، بس 46، اس کے بعد 42 آئے گا، بس یہ سب سے زیادہ آیتیں۔ اچھا، یہ آخری سورت ہے جس میں 2 رکوع، اس کے بعد آخر تک ایک رکوع۔ مکی صورت ہے۔ ابتدا میں جیسے سورہ مرسلات میں مختلف اوصاف کے فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی، یہاں بھی والنازعات غرقا، نازعات یہ صفت ہے، موصوف ہے کہ کیا ہے، تو مفسر نے کہا کہ فرشتے۔ مختلف تفسیریں ہوتی ہیں، ہم مختصر تفسیر جو جمہور کی تفسیر ہے وہ یہی ہے۔ تو ان کی قسم جو ڈوب کر نہایت سختی سے روح کھینچتے ہیں، وہ فرشتے جو ڈوب کر نہایت سختی سے روح کھینچتے، تو کیا ہیں وہ فرشتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافروں کے روح کو جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، وہ فرشتے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی پہلے ترہیب تھا اب ترغیب ہے، پہلے انذار تھا اب تبشیر ہے۔ اور ان فرشتوں کی قسم جو نہایت نرمی سے، یعنی مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین اور آسمان کے درمیان تیرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیزی سے اس کے طرف آگے بڑھتے ہیں، یہ آسمان سے نیچے آتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر ان کی قسم یعنی ان فرشتوں کی قسم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں اوامر کے امتثال کے لیے، اللہ کا حکم ہے، قوت سے آگے بڑھتے ہیں، کشتیاں جلا کر، جو اللہ کا حکم ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو نظام یعنی نظام کائنات کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدبیر کرنے والے کہ یہ کام، جو بڑے فرشتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کا اپنا کام، پھر اسرافیل علیہ السلام کا اپنا، میکائیل علیہ السلام کا اپنا، اور یہ بڑے بڑے فرشتے، ان کے بڑے بڑے امور ہیں۔
یہ قسمیں ہیں، اور جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے۔ قسمیں کھا کر کے آپ قسم کھاتے نا اللہ کی قسم، اس کے بعد کچھ بات بھی کہتے ہیں نا، یا ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم، تو پھر آپ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں کروں گا، یہ اللہ کی قسم، یہ قسم ہے۔ اس کے بعد جواب قسم، تو لَتُبْعَثُنَّ یا اہل مکہ، جواب قسم مفسرین نے کہا کہ اہل مکہ تم دوبارہ اٹھ جانے کہ منکر ہو، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے قیامت دن، قیامت برپا ہوگی، تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ ہے جواب قسم۔ تو نازعات میں ان فرشتوں کی قسم کھائی جو انسان کے جسم سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور جب کفار کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں تو ان کے جسموں میں ڈوب کر نہایت سختی سے ان کے روحوں کو کھینچتے ہیں، جیسے کوئی کانٹوں والی شاخ کیچڑ اور گارے میں پھنسی ہو تو اس کو سختی سے نکال کر کھینچتے۔ اب گار اب پڑا ہوا مٹی ہے، کھڑا وہ کیچڑ ہے، اس میں وہ ایسے شاخ اس میں کانٹے وار ہو تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ روح عزرائیل علیہ السلام، بڑی طویل حدیث تفسیروں میں ہے، اب اگر اس کو پڑھیں گے تو بڑی تفصیلی واقعات ہیں۔ حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے بات ہے، بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیث ہے کہ کیا عالم ہوتا ہے جب حالت نزع ہوتی ہے۔ تو عقاد و جان نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک صالح کہ جب حالت نزع ہے اور عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ بڑے سورج جیسے خوبصورت چہرے والے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جنت کی خوشبو، جنت کے مشک و جنت کی کفن لے کر، تعہد نگاہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مفہوم میں بیان کروں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، عزرائیل علیہ السلام سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ روح جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے نا، وہ جس طرح مثالیں دیے مفسرین کرام نے کہ ایک پرندہ جیسے ایک پنجرے میں بند ہے اور تیزی سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اب اس کے قید سے آزاد ہونے کا وقت آیا، پابندیوں سے آزادی کی طرف جا رہا ہے، مشکلات سے آسانیوں کی طرف جا رہا ہے، مصیبتوں سے راحتوں کی طرف جا رہا ہے، اور غموں سے خوشحالیوں کی طرف جا رہا ہے، بے امنیوں سے امن کی طرف جا رہا ہے، تو اب یہ بڑا خوش کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ والوں کی ہم نشینی ہوگی، خوشیاں خوشیاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا روح جیسے عزرائیل علیہ السلام قبض کرتا ہے، آنن فانن دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں، ذرا بھی نہیں ٹھہرتے، اور وہ جو کفن جنت کا لاتے اس میں اس کو لے لیتے ہیں، خوشبو پھر ایک سے دوسرے، پہلا آسمان دوسرا آسمان، پھر فرشتے پوچھتے یہ کون ہے؟ بولا یہ فلاں جس کا پیارا نام تھا، مرحبا، چلتے چلتے او تا ساتویں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو علیین میں لے جاؤ، اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، پھر یہ قیامت کے طرف اس سے اٹھے گا بڑے عزت سے، پھر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں اور جنتوں کی نعمتیں، پھر اسے کہا جاتا ہے اب دلہن کی طرف سو جا، نوم کا نومت العروس۔ اور دوسری طرف پھر یہ سوال و جواب کا بھی ذکر ہے، وما ربک وما دینک وما تقول فی حق ھذا الرجل، ہمارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمان ہو تو کہتے ہیں دین میرا اسلام ہے، رب میرا اللہ ہے اور یہ میرے نبی ہیں، آسمان سے آواز آتی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے پھر بچھونے بچھائے جاتے ہیں اور زبردست اس کی خوشیاں، اور وہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ جنت قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میرے اہل و خاندان میں ملے دیکھ لیں کہ مجھے کیا عزت ملی۔ دوسری طرف ایک جہنمی اور مجرم کی سزا، موت کا وقت جب آتا ہے، اللہ اکبر، فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آ کے تعہد نگاہ میں بیٹھتے ہیں، بڑے عذابات لے کر، ایک ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور جیسے اس کی روح قبض کرتا ہے عزرائیل علیہ السلام، روح ادھر ادھر دوڑ رہی ہے جسم میں،
اور روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے روح کو قبض کر کے کھینچتے پھر چھوڑ دیتے، یعنی تکلیف در تکلیف، اللہ اکبر۔ اور پھر جب اس کی روح نکلتی ہے تو پھر اس ٹاٹ میں فوراً لپیٹ لیتے، بدبو جہاں سے گزرتے کہتے یہ بدبودار، یہ بدبخت کون ہے؟ پھر وہاں سے اس کو سجین، اور جہاں قبر میں اس کی قبر پھر جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، اور عذابات جہنم کی لو، پھر کوئی نہ فریاد رس ہوتا ہے نہ فریاد سننے والا ہوتا ہے۔ یہ مجرم، یہ فاسق، یہ ظالم، یہ کافر ان سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکات سے۔ اہل بدعہ اس کے منکر ہیں، اہل سنہ کا عقیدہ اجماعی ہے، اس میں کسی کا تردد نہیں ہے۔ ناشطات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنین کی روح کو آسانی کے ساتھ جسموں سے نکالتے ہیں۔ ناشطات اور سابحات، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنین کی روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں۔ السابقات، مراد مومنین کے ارواح ہیں، ان کو سابقات اس لیے فرمایا کہ جب وہ روح ہیں یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تکریم اور خیر رکھی، تو اپنے مقررہ وقت سے پہلے اپنے اجسام سے نکلنے چاہتی ہیں تاکہ وہ اجسام سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی کرامت تک پہنچ جائے۔ اور اس کی تاکید اس حدیث مبارکہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مدبرات، فالمدبرات امرا، فرشتوں کی قسم جو نظام کائنات مدبرات، تدبیر کرنے والے فرشتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مدبرات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چند امور ان کے سپرد کر دیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں حکم دیا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ 4 فرشتے ہیں نظام عالم کی تدبیر کرنے والے، بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے سپرد وحی لانا اور ہوائیں اور لشکر ہیں۔ حضرت میکائیل، ان کے سپرد بارش اور زمین کی پیداوار کا نظام ہے۔ حضرت عزرائیل ملک الموت، ان کے سپرد روحوں کا قبض کرنا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کے سپرد سور کا پھونکنا ہے، اور وہ بغیر کسی امر کے زمین پر نازل نہیں ہوتے۔ یہ فرشتے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ما نزل وما تنزل الا بامر ربک، یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، راجفہ اس میں لرزانے والی زمین ہل جائے گی، ہاں ایک زلزلہ ہو جائے گا، بڑا خطرناک منظر۔ اللہ اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تتبع الرادفہ، یہ پہلی سور، پھر اس کے بعد دوسری سور، اس کے پیچھے پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ تو یہ ایک ہی دن میں کہتے کیسے ہو سکتا؟ یہ دن بڑا وسیع ہوگا، جیسے مختلف روایات ہم قرآن میں بھی پڑھ 50,000 سال 1,000 سال، تو یہ سور کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ اتنا یہ تتبع الرادفہ، اس کے پیچھے پھر دوسرے آنے والا جو ہے وہ سور، ایک پہلا ختم پھر دوسرے سے دوبارہ زندہ۔ یہ کیسے دن ہوگا کہ قلوب یومئذ واجفہ،
اس دن یہ خطرناک دن جب برپا ہوگا، بہت سارے دل جو ہیں وہ لرز رہے ہوں گے. یوم ترجف الراجفہ، اور یوم پر زبر اس لیے ہے کہ وہ فعل معذوف کا مفعول ہے، اور وہ فعل لتبعثن جو میں نے کہا جواب قسم میں کہ یوموں کیوں نہیں ہے، یومی کیوں نہیں ہے، تو بولا یہ لتبعثن کا مفعول ہے. جس دن تم اٹھائے جاؤ گے، یوم اس جس دن میں تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے جس دن لرزائے گی لرزانے والی. اس پر یہ اعتراض ہے کہ لرزائے گی لرزانے والی، اسے پہلا سور پھونکنا مراد ہے، حالانکہ لوگوں کو دوسرے سور پھونکنے کے وقت زندہ کیا جائے گا. تو اس کا جواب ہے کہ نازعات آیت نمبر 7 میں دوسرے سور پھونکنے کا ذکر ہے، تتبع الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. تو وہ ایک ہی دن میں، یہ اتنا بڑا دن کہ اس میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا. تو دل لرز جائیں گے، یعنی مشرکین کے دل لرز رہے ہوں گے، کیونکہ مسلمان تو امن میں ہوں گے. لا يحزن فزعهم الاکبر. اور منافقین کی آنکھیں جھکی ہوں گی، جو یہ فرمایا ابصارها خاشعہ، ہاں کی ضمیر قلوب کے طرف، یعنی ان دل والوں کی وہ معذوف ہے. ان دل والوں کی آنکھیں جو دل لرز رہے ہوں گے، ان کے آنکھیں جو وہ لرز رہی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کے طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. یقولون، یہ کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے. حافرہ، پہلی حالت کو حافرہ کہتے ہیں، پہلی زندگی کی طرف. پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. بولا تمہیں زندہ کیا جائے گا. حافرہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پہلی حالت پر لوٹنا اور الٹے پاؤں پلٹنا. گویا مشرکین یہ کہتے تھے کہ آیا ہم مرنے کے بعد پہلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. وہی رمیم، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی بھی مل جائیں گے، تو پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہنے لگے اگر دوبارہ اٹھائے گئے تو یہ تو بڑا خسارے کا دن ہے، بڑا نقصان، یہ واپسی ہونا بڑا خسارے کی واپسی ہے. حسن بصری نے کہا کہ اس قول سے مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ضرور ایک جھڑک ہوگی، بس آیا اور گیا، ختم. اللہ کے لیے کوئی مشکلات نہیں، اللہ کن فیکون ذات ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس آتا اچانک یہ ایک میدان میں، اس زمین پر ایک بڑی میدان، ایک کھلا میدان ہوگا زمین کا، اس پر یہ کھڑے ہوں گے. کن فیکون ذات ہے. سور پھونکی گئی، یا تو زمین کے پیٹ میں تھے اور اچانک زمین کے پیٹھ پر اسی مٹی سے، اسی مٹی کے اوپر آ گئے. پہلے اس مٹی پر تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے پھر اس مٹی میں آپ عناصر اربعہ میں فنا تھے، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی. منها خلقناکم، پھر زندگی ختم
وفیہا نعیدکم، پھر اس کے بعد ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ اچانک محشر کے میدان میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اے محبوب، یہ منکر تسلی دیکھے، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے بیان کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی قصہ سناتا ہے، کوئی کہاوت سناتا ہے، کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ دنیا والے کتنے ادھر ادھر کی چیزیں بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا، کوئی دیکھنا بولے یہ کیا کر رہے یار، لیکن عقل مند انسان وہ فری میں تو کام نہیں کرتا، وہ کہتے نہیں کچھ نہ کچھ تو، وہ کہتے یار بھائی اس سے ہمارا کوئی مقصد ہے، لوگ دیکھیں گے اس سے مقصد اٹھائیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب رب فرماتا ہے یہ مشرکین کے کردار سے اپنا افسردانو هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ، جب ندا دی اسے، اس کو، رب، اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، جو وادی مقدس پاکیزہ وادی پر، طویٰ دو طرف پڑھا جاتا ہے، طوً اور طویٰ، تنوین کے ساتھ بلا تنوین، جب معرفہ یہ خاص جگہ کا نام ہوگا تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا، اور جب نکرہ ہوگا ویسے ایک وادی تو پھر منصرف ہوگا۔ پھر چونکہ دو چیزیں نہیں آئے گئی اور غیر منصرف کے لیے دو علامت ہونی چاہیے۔ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ فرعون نے سرکشی کی، کیا فرمائے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائے، انہیں ڈرائیں کیونکہ وہ سرکش ہوا، اس نے سرکشی کی۔ بعض مفسرین نے کہا اس کی سرکشی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرتا تھا اور اس کی توحید کو نہیں مانتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا، جیسے آیت میں آ رہا ہے، انا ربکم الاعلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کے بھائی جائیں اور ان تک میری وحدانیت کا پیغام پہنچائے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل، آپ انہیں کہو، هل لك الى ان تزكى، ان سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تیرے رب کے طرف رہنمائی کروں۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، رب کا راستہ دکھاتے ہیں، ارے تو بندہ ہے، تو مخلوق ہے، خالق اور معبود کچھ اور ہے۔ فَأَرَاهُ، تو دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے اسے، الآیت الکبریٰ، ایک بڑی نشانی دکھائی۔ اس آیت سے، نشانی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت، اس پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مقدم ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کو پہلے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر بعد میں کیا۔ اس آیت سے مراد ید بیضاء ہے، قرآن مجید میں ہے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنے ہاتھ کو ایسے کریں پھر نکالیں، وہ نکلے گا بالکل چمکتا ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس پر، یہ آپ کے لیے ایک معجزہ ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبریٰ، تاکہ ہم تجھے دیکھیں اپنی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23 اور 24، اور وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیں اور بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام بتایا کہ آپ غلط راستے پر گامزن ہیں، آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، تو فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، وَعَصَىٰ، اور اللہ کی نافرمانی کی، میں نہیں مانتا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری
اور اس کے خلاف سازش اور کارروائیاں شروع کی، کیونکہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور تیرا سب کچھ ختم ہو جائے. پہلے سے بتا دی. انسان کتنا کمزور ہے، بادشاہ تھا، سب کچھ تھا، بولے چلو، تو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں چلو اس بچے کا مقابلہ کر کے دیکھا. پھر اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا، ایسے بھی نہیں. اور بچپن میں اس نے ایک چماٹ لگائی کی تھی، پھر اس کا سر گھوم گیا کہ دیکھ. لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے کون اس کو. اللہ فرمائے تو میری ذات پر بھروسہ کرو، میں کیسے کیسے حفاظت کرتا ہوں. فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا. یعنی اس تکذیب کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزے ان کے صدق پر دلالت نہیں کرتے، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے معاہدہ کرنے کے لیے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دیا کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں. اللہ والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور تم جمع کرو، کیونکہ فقال، بکواس کرنے لگے، انا ربکم الاعلی. اچھا، عرب اور عجم میں ایک فرق ہے. میرے شیخ، میرے استاد حبیب عمر یمنی جب یہ تلاوت کرتے تھے نا، یہاں پہ آتے نا تو اچھے یوں تلاوت کرتے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. یہ اس طرح پڑھتے تھے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. فرعون نے بکواس کیا، اعلیٰ رب تو میں ہوں. اللہ اکبر. اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کو میں نے پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ تو ایک مجنون، ایک پاگل کرے گا کہ بالکل نادان ہوں. وہاں تک اس کی رسائی کیا تھی. بلکہ فرعون دہریہ تھا، وہ اس جہاں کا کوئی سانے نہیں مانتا تھا، نہ نبی اور رسول کو مانتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا مربی اور محسن ہوں، لہذا تم میرا شکر ادا کرو اور میری تعظیم کرو اور مجھے سجدہ کرو اور میرے احکام مانو، میری اطاعت کرو. وہ قیامت، حشر و نشر اور جزا و سزا کا منکر تھا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، مختصر سا واقعہ تھا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کی گرفت کی. ہاں، دنیا و آخرت میں، نَكَالْ آخر والأولا، ایسے گرفت میں لے لیا کہ سب کے لیے پھر نشان عبرت بن گیا کہ ارے وہ فرعون کہاں ہے اب. حسن اور قتادہ نے اس آیت کی تفسیر کی کہ آخرہ اور اولا کا معنی یہ کہ اسے آخرت دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا، دنیا میں اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور آخرت میں اس کو دوزخ کے عذاب میں ڈالا جائے گا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں نشانی ہے اس کے لیے، عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. ڈرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ دیکھیں وہ کتنا سرکش، جنات باغات 450 سال تک سر میں درد تک نہیں آیا، شیطان ہے اس کے دل میں ڈال دی. بولو تو انسان ہوتا تو دیکھ، تو بھی بیمار ہوتا، یہ ہوتا. اب اللہ نے نعمتیں دی تو شکر ادا کرو. انسان کی کمزوری دیکھ کہ جب بھی ان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو یہ اکڑ جاتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اگر اللہ انسان کے رزق میں فراوانی کر دے نا، سرکشی کرتے. یہ بچہ محنت کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس بنگلے اور کار ہو جائے بغیر بدماشی اور اس کے علاوہ، پھر کیا ضرورت ہے بھائی؟ کوئی حافظ قرآن بنے گا، پھر عالم دین بنے گا؟ ارے پھر تو مولیوں کا مذاق، یہ کون ہے بھیکاری، چندے مانگ مانگ کے وہ کرتے. تو اس طرح پھر سرکشی کرتا ہے. اللہ فرماتا تو ہم سمجھتے ہیں رزق کی فراوانی میں ہمارے فائدے نہیں ہیں. کریم اللہ سے دعائے ہمیں قرآن مجید کے پاس بیٹھنے اور اس کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، کہ عاجزی کریں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے. اللہ تعالیٰ بڑوں اور اساتذہ کرام، علماء کرام کی تعظیم
ان کی خدمت کرنے والے ہر انسان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پتہ کون اچھا ہے کون برا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر ایک گناہگار ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہو، بظاہر ایک بڑا اچھا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ برا ہو جائے۔ پیارے اللہ ہمارے سامعین و حاضرین کو اللہ اجر عظیم عطا فرما، سب کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر گامزن فرمائیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔